تیرا قسم و کرسی، پیٹ میں ٹکڑا نہیں، بھوکے پیٹ ہیں صحابہ، بھوکے پیٹ ہیں، جسم میں کپڑا نہیں ہے، صحابہ بغیر کپڑوں کے ننگے بدن، ایک لنگی ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، ننگے ہاتھ ننگے بدن اللہ کے بیان کو دھیان سے سنیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ وہ چیک کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ میرے ایمان کا اس وقت کیا حال ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والے اللہ ہی ہیں، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے سب کچھ اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اور بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ارے بولو ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کام بنانے والا اللہ ہی ہے، مسائل حل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا، جتنا ہمارے درد کو اللہ سمجھتا ہے کوئی بھی نہیں سمجھتا، جتنی ہماری الجھنوں سے اللہ واقف ہے کوئی بھی واقف نہیں ہے۔ اور جب ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ ہمارا کام کرے گا، جب ہم اللہ کے دین کی محنت کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، یہ محبت کا لقب ہے، جی ہاں، اے ایمان والو تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ مسجد وار جماعت کے 5 اعمال میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ کے دین کی مدد کی طرح ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا، سارے ٹوٹل 100% سارے مسائل کا حل دعوت کی عظیم و شان مبارک محنت میں ہے۔ اگر کوئی قرض دار ہے وہ جم کر دعوت کا کام کرے، 5 اعمال مسجد وار جماعت کے، مشورہ، گھر مسجد کی تعلیم، 2.5 گھنٹے پورے 150 منٹ فارغ کر کے گھر گھر کی ملاقاتیں، در در کی ملاقاتیں، 3 عمل روزانہ پابندی سے کرے، ہفتے کے 2 گشت، دونوں نمازوں کو وقت فارغ کر کے فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، رونے دھونے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یہ کام کرے، اللہ کی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ ہر مہینے 3 دن 72 گھنٹے کے اعتبار سے اس کی بھی تربیت ہوگی، اس کے ذریعے اس کی امی کی، اس کی بہنوں کی، اس کی بیوی کی، اس کے ابو کی، اس کے بھائیوں کی، اس کے خاندان کی، اس کی قوم کی، اس کی برادری کی، اس کے محلے والوں کی، اس کے علاقے والوں کی، اس کے شہر والوں کی، اس کے ضلع والوں کی، اس کے صوبے والوں کی، اس کے ملک والوں کی، اس کے ذریعے پورے عالم میں اللہ ہدایت پھیلائے گا۔ ایسا کام ہے یہ عالمی کام ہے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا نظام لے کر آئے ہیں۔ یہ دعوت کی محنت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری مسجد میں 4-5 آدمی مشورے میں بیٹھتے ہیں، اچھا بھائی، 10-15 منٹ کی ملاقات کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگا، اچھا بھائی، 3-4 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، اچھا بھائی، ایک گشت کرتے ہیں، دوسرے گشت کا پتہ نہیں، اچھا بھائی، 3 دن میں 1 آدمی نکلا، 2 آدمی نکلے، 1 جماعت نکلی، 2، اچھا بھائی، چلو بھائی دوسری مسجد آ جاوے۔ بہت اچھی بات ہے، جو ہو رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن جو نہیں ہو رہا ہے کب تک نہیں ہوگا؟ کب تک یہی کارگزاری دیتے رہیں گے؟ کب تک کہ یہی پٹی پڑھتے رہیں گے؟ آگے کب کو بڑھیں گے؟ امت مر مر کے جہنم میں جا رہی ہے۔ محترم دوستوں، بزرگوں، ہماری ماں بہنوں کے سر کے دوپٹے اتر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے اس کا تذکرہ نہیں، لیکن ہر آدمی کو پتا ہے میرے گھر کا کیا حال ہے، میرے محلے کا کیا حال ہے، میرے علاقے کا کیا حال ہے۔ اس کام کو جو اللہ نے ہمیں قبول، میرے بھائیوں، ہم منتخب شدہ لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے سلیکٹ کیا ہے،
اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، اللہ نے ہمیں چھانٹا ہے۔ میں اپنی برادری میں سے اکیلا لگا ہوا ہوں، میں اپنی قوم میں سے، میں اپنے خاندان میں سے، میں نے بہت کوشش کی میرے بھائی لگ جائیں، نہیں لگ پاتے۔ میں نے بہت کوشش کی میری اولاد لگ جائے، نہیں لگتی۔ میں نے بہت کوشش کی میرے محلے والے لگ جائیں، 4 مہینے لے جا کر انہیں لوہے کے چنے چبا چبا کر انہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنا کلیجہ نکال کر ان کے سامنے رکھا ہے، کسی طرح یہ کام کرنے والے بن جائیں، نہیں بنتے۔ الا ماشاءاللہ، الا بنتے ہیں، کرتے ہیں کام جسے اللہ چاہتا ہے۔ بولو جسے اللہ چاہتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سامنے رکھیں، ہاں صحابہ کی محنت کو سامنے رکھیں، جی بزرگان دین کی محنت کو سامنے رکھیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، لیکن کیسے؟ جان کی قربانی، مال کی قربانی، جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، وقت کی قربانی، محبتوں کی قربانی، گھر چھوڑا، بیویاں چھوڑی، بچے چھوڑے، خاندان چھوڑا، قوم چھوڑی، برادری چھوڑی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنے گھر کے راحت و آرام کو چھوڑا اور اللہ کے راستے کے دھکے کھائے۔ اللہ پاک نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک بہت بڑا مجمع وجود میں آیا ہے۔ میرے بھائیو جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے پیچھے قربانی لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں سب کو چھانٹا ہے، اللہ نے ہمیں لگایا ہے۔ جب اللہ نے ہمیں قبول کر ہی لیا، کہو الحمدللہ، کہو الحمدللہ، ایک بار اور کہہ دو الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ اگر اللہ ہمیں قبول نہ کرتے ہم جہنم میں چلے جاتے۔ میرے بھائیوں میں کتنا پرلے درجے کا بے دین انسان تھا مجھے پتا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے۔ اس مالک کا احسان ہے جس نے مجھے قبول کیا ہے۔ اب میری ذمہ داری بڑھ گئی، اب میرا کام بڑھ گیا۔ ایک عام آدمی جس کا وقت نہیں لگا وہ بھی دکان کا غلام بنا بیٹھا ہے، اور میں بھی دکان کا غلام بن جاؤں، میں بھی یہ سوچوں بغیر کاروبار کے میرا کام چلتا نہیں ہے، وہ بھی یہی سوچتا ہے۔ وہ بھی پیسے کا یقین لیے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے پیسہ بڑی چیز ہے، میں بھی یہ کہتا ہوں بڑا پیسہ بڑی چیز ہے۔ اور میرا نبی کیا کہتا ہے؟ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ پیسہ ہے، مال ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں غور تو کرو، کدھر جانا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ کب تک 2.5 گھنٹے نہیں لگیں گے؟ اور 2.5 گھنٹے کب تک نہیں لگاؤ گے بھائیوں؟ میں 2.5 گھنٹے کب تک نہیں لگاؤں گا؟ قیامت تک یہ کارگزاری رہے گی ہماری مسجد کی۔ بولو نا میرے بھائیو دوستو، آگے بڑھنا ہے نا انشاءاللہ، آگے بڑھنا ہے نا، جبھی تو محلے میں ہدایت آئے گی، جبھی تو نمازی بنیں گے لوگ، جبھی تو دین آئے گا، جب قربانی بڑھے گی۔ جب تک میں تھکوں گا نہیں ہدایت کیسے آئے گی؟ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہاں سوچو، ہمارے بڑے کہتے ہیں روزانہ 2.5 گھنٹے لگا، اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر عطا۔ کون کہتے ہیں؟ جنہوں نے پوری زندگی قربان کی ہے وہ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے دے دو۔ جن کے 90 سال 95 سال کی عمر میں جو سارے عالم میں پھر رہے ہیں، بڑھاپا الگ، کمزوری الگ، تکلیفیں الگ، بیماریاں الگ، وہ کہہ رہے ہیں 2.5 گھنٹے دے دو بھائی۔ دے دو گے انشاءاللہ؟ روزانہ کا مشورہ جاندار ہونا چاہیے۔ آنے والے سارے نمازیوں کو مشورے میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ عشاء کی نماز میں مشورہ ہے، نماز مختصر کرو، 2 سنت 3 وتر پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ نفلیں ساری رات پڑھیو، اللہ تمہیں مبارک کرے، قبول کرے، لیکن مشورے کو جاندار بناؤ، مشورے کو جاندار بناؤ، مشورے کو جاندار بناؤ گے۔ کون کون بنائے گا؟ اگلی کارگزاری میں نہیں جی 2-4 آدمی مشورے میں، ہمارے یہاں 10 20 15۔ میرے بھائیو دوستو عزائم کی مجلس ہونی چاہیے، عزائم کی مجلس ہونی چاہیے، پوری مسجد وار جماعتیں یہاں آئیں، پوری مسجد وار جماعت آئے، پوری مسجد وار جماعت آ کر یہاں سے فکر لے کر جائے، یہاں سے عزائم کر کے جائے، یہاں سے زندگی بدلنے کا ارادہ کر کے جائے، یہاں سے 4 مہینے اور چلے کی جماعتوں نکالنے کا عزائم کر کے جائے۔ یہ ہمارا مشورہ 2-1 گھنٹے کا نہیں ہے، یہ پہلے ہمارا مشورہ عصر سے اشراق تک ہوتا تھا، اب عصر میں بلایا جاتا ہے، مغرب میں آتے ہیں، مغرب میں بلایا جاتا ہے، عشاء میں آتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ جو جلدی آتے ہیں اللہ مبارک ہو۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں آئندہ کے لیے نیت کریں، اپنی پوری مسجد وار جماعت لے کر آؤں گا، سارے ساتھیوں کی خوش آمد کریں گے، ٹھوڑی میں ہاتھ دیں گے، پیر پکڑ لیں گے،
ہم اللہ کے دین کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ جب ہمارے نبی نے اللہ کے دین کے لیے پتھر کھائے تو میری عزت کی کیا حیثیت ہے؟ میرے نبی نے آنسو بہائے، میرے نبی نے زخم کھائے، میرے نبی کا چہرہ انور خون آلود ہوا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے آئے، میرے حبیب، میرے نبی، میرے آقا جن سے میں بہت محبت کرتا ہوں، ان کے گھر میں 3 چاند نظر آئے، چولہا بھی نہیں جلا۔ میرے نبی، میں صدقے جاؤں اپنے نبی کے، میں قربان جاؤں نبی کے ارشادات پر۔ انہوں نے ساری زندگی لگائی، اپنا سب کچھ لگایا، میں 2.5 گھنٹے بھی نہیں لگا سکتا۔ میرا مشورے میں روزانہ پابندی سے بیٹھتا نہیں ہوں، میرے گھر کی تعلیم کا کچھ پتہ نہیں ہے، کبھی کر لی کبھی نہیں کری، کبھی 10-5 منٹ کر لی، کوئی دین پر چلے تو ٹھیک ہے، نہ چلے تو ٹھیک ہے۔ میرے اندر درد نہیں ہے، میرے اندر غم نہیں ہے، میرے اندر فکریں نہیں ہیں، میرے اندر تڑپ نہیں ہے، میرے اندر ایمان کی حلاوت نہیں ہے، میرے پاس نمازوں کا خشوع نہیں ہے، میرے پاس علم کے سیکھنے کی تڑپ نہیں ہے، میرے اندر اللہ کے دھیان نہیں ہے، میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، میرے معاملات اچھے نہیں ہیں، میرا معاشرہ اچھا نہیں ہے، میرے اندر اخلاص نہیں ہے، میرے اندر دعوت کی فکریں نہیں ہیں، میرے اندر تقوی نہیں ہے، میرے اندر توکل نہیں ہے، میرے اندر تواضع نہیں ہے، میرے اندر تحمل نہیں ہے، میرے اندر وہ صفات نہیں جن صفات پر اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں، امت کی ہدایت کا لوگوں کو ذریعہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں، میرے اندر وہ ساری صفات ہونی چاہیے جو پوری امت کو جوڑ لیتی ہیں۔ ان صفات کے آنے کا راستہ دعوت کی لائن کی قربانیاں ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، روزانہ کا مشورہ، روزانہ گھر مسجد کی تعلیم، روزانہ 2.5 گھنٹے، یہ 3 عمل روزانہ نیت کرو قربانی سے کریں گے۔ گھبرانا نہیں، اللہ مدد کرے گا۔ گھبرانا نہیں، اللہ نصرت کرے گا۔ گھبرانا نہیں، تمہارے دنیا کے کام چٹکیوں میں ہو جائیں گے۔ گھبرانا نہیں، اللہ تمہارے کام اپنے ذمہ لے لے گا۔ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہمارا کام کرے گا۔ میرے بھائیو، آج تک اللہ نے کسی کو ناکام نہیں کیا۔ جنہوں نے قربانیاں دی کامیاب ہو گئے، ان کے بچے کامیاب ہو گئے، ان کی زندگیاں کامیاب ہو گئی، ان کی عورتیں کامیاب ہو گئی، جنہوں نے قربانیاں دی۔ صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ پاک نے ان کی نسلوں کا انتظام کر دیا۔ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا، یہی تو بے یقینی ہے کہ اللہ کرے گا، میں اللہ کا کام کروں گا، انشاءاللہ 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 اللہ میرا کام کرے گا، اللہ میری مدد کرے گا۔ اجی کیسے ہوگا، اللہ کرے گا۔ اجی کہاں سے ہوگا، اللہ کرے گا۔ اجی سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ کرے گا۔ اجی میں بہت سوچ چکا، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا، اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، اپنی قدرت سے کرے گا۔ صحابہ کے ساتھ کیا، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، ہے آج کروڑوں مگر غلامی کے حوالے۔ وہ 313، وہ 1000، ہاں یہ خالی ہاتھ، ان کے پاس ہتھیار، ان کے گانے بجانے، ان کے جنگ جو، ان کا طاقتور نظام، اور یہ 313 قسم و کرسی، پیٹ میں ٹکڑا نہیں، بھوکے پیٹ میں ہیں۔ صحابہ بھوکے پیٹ ہیں، جسم میں کپڑا نہیں ہے، صحابہ بغیر کپڑوں کے، ننگے بدن، ایک لنگی ہے، تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، ننگے ہاتھ، ننگے بدن، اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی ہیں، بچوں نے قربانیاں دی ہیں، عورتوں نے قربانیاں دی ہیں۔ قربانیوں پر دین آتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد وار جماعت یہ قربانی کا نام ہے۔ کوئی تو کارگزاری دے، الحمدللہ میں پابندی سے 2.5 گھنٹے لگاتا ہوں، کوئی تو کارگزاری دے۔ ہماری مسجد کے 3 آدمی تیار ہو گئے 2.5 گھنٹے لگانے کے لیے۔ ہم 1 گھنٹہ صبح کو پھرتے ہیں مسجد کے اطراف میں، ہوٹلوں میں، سبزی والوں پر، دکان والوں پر، اور کہتے ہیں گوشت والوں پر، دودھ والوں پر 1-1.5 گھنٹہ صبح کو پھرتے ہیں، 1-1.5 گھنٹہ رات کو پھرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجد سے ہر ہفتے ایک جماعت نکلتی ہے۔ ہم ہر جمعہ کی تشکیل کرتے ہیں، 25 30 40 نام لے لیتے ہیں، ہر ہفتے 10 12 15 آدمی نکل جاتے ہیں الحمدللہ۔ بعض نکلتے ہیں، بعض دوسرے ہفتے میں، بعض تیسرے ہفتے میں، بعض 1 مہینے تک نام لکھاتا رہتا ہے، پھر جاتا ہے۔ بولو صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ گے؟ سوچو، مشکلیں آسان، بہت آسان ہے، دل پہ لینے کی بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پورے عالم میں زندہ ہو جائے، میرے ذمہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی بھوک سے بےتاب تھے اور آپ نے چارپائی کی لکڑی سے اپنا پیٹ لگایا اور جھوکتے چلے گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ عائشہ بھوک بہت لگی ہوئی. پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگ لیتے کہ نہیں میں نہیں مانگوں؟ نبیوں کا یہی کام ہے. مجھے بھوک پسند ہے، میں نے بھوکے رہنے کو ترجیح دی ہے. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی. چھوٹے چھوٹے بچے واقعات بھرے پڑے ہیں کتابوں میں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، تعلیم میں بیٹھتے بھی ہیں، بٹھاتے بھی ہیں. اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہماری زندگیوں میں اتر جائے. ہمیں قربانی دینی ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں دین سکھانا ہے، ہمیں دین پھیلانا. یہ میرا اصل کام ہے، لکڑی کا کام اصل نہیں ہے. وہ جو میں کاروبار کرتا ہوں میرا اصل کام نہیں ہے. وہ میں جو جوتا بیچتا ہوں میرا اصل کام نہیں ہے. وہ جو میں دکان چلاتا ہوں پرچون کی، وہ میرا کام اصل نہیں ہے. مجھے اللہ نے پرچون کی دکان کے لیے، لکڑی کے کام کے لیے، جوتے کے کام کے لیے، دودھ کے لیے یا دنیا کے تمام اس کے لیے نہیں بھیجا. یہ میری ضرورت ہے. بولو یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے. میرا کام کیا ہے؟ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. یہ کام ہے، مجھے بھیجا گیا ہے، میری ذمہ داری ہے. میرا اللہ مجھ سے کہتا ہے تم خیر کی امت ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں خیر پھیلانے کے لیے نکالا گیا ہے. تم خیر کی امت ہو، تمہارا کام یہ ہے اچھی باتوں کا حکم کرو. 2.5 گھنٹے لگاؤ گے انشاءاللہ. سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا. پہلے دل کو تولو، دل کیا کہہ رہا ہے. وہ جو جنگ کے میدان میں کہہ رہے تھے نا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. اور ایک کونے میں ٹکڑا تھا گوشت کا، ہاتھ میں کھا رہے تھے. بھوک بہت شدت کی لگ رہی تھی، کئی دن ہو گئے تھے کچھ کھایا بھی نہیں تھا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا. ہاتھ میں گوشت کا ٹکڑا ہے اور کھانے کے لیے تیار ہیں. ادھر ایک آواز آئی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اتنا سننا تھا، گوشت کا ٹکڑا پھینکا، تلوار اٹھائی. جعفر تو شہید ہو گئے تو دنیا میں لگا رہے اور جنگ کے میدان کی طرف چلے. لیکن تھوڑا سا ٹھٹک گئے، تیرے اندر ہمت نہیں ہے، کیسے تقاضا پورا کرے گا؟ ہاں کئی دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، کیسے پورا کرے گا؟ عبداللہ تیری 4 بیویاں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ عبداللہ تیرے بہت سارے غلام ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ عبداللہ تیرے پاس مال بہت ہے، ان کا کیا ہوگا؟ تو کیا کہا؟ اپنی تشکیل کی. میرے بھائیو دوستو بزرگو، تشکیل تو خود ہی کرنی پڑتی ہے، اپنی کوئی نہیں کرتا. لوگ کہہ سکتے ہیں چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی، سوچنا تو مجھے پڑے گا جانے سے پہلے. میں چلا گیا 4 مہینے میں تو کیا ہوگا؟ آیا میرا گھر بگڑے گا، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، بھائی بہن، میری ذمہ داریاں، میرا کاروبار یہ اجڑ جائے گا؟ یا پھر ان تنصروا اللہ ینصرکم، میرا اللہ مدد کرے گا، اجڑے گا نہیں، بنے گا. بولو کام بنیں گے، بگڑیں گے نہیں، مسائل حل ہوں گے، الجھیں گے نہیں. تو کیا کہا؟ اپنی تشکیل کر رہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں اپنی تشکیل کر رہے ہیں. وہ دل تجھے اترنا ہوگا، چاہے خوشی سے اتر، چاہے ناگواری سے اتر. ایک زمانہ گزر گیا، عیش کی زندگی گزارتے ہوئے اگر تجھے بیویوں کا اشتیاق ہے، ان سب کو طلاق. جنگ کے میدان میں ہو رہا ہے کیونکہ سامنے موت ہے، سامنے اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے، سامنے شہادت کا جام پینا ہے. ان کو 3 طلاق. اگر مال کی محبت ہے سب اللہ کے راستے میں صدقہ، اور غلاموں کی محبت ہے سب آزاد. ہو گئے فارغ؟ بولو ہو گئے نا فارغ؟ اپنے آپ کو فارغ کر دیا، پھر شہادت کا جام پی لیا. قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا 4 بیویوں کا مسئلہ نہیں ہے، تیرے مال کا مسئلہ نہیں ہے، تیرے غلاموں کا مسئلہ نہیں ہے، تیری
تیری جائیداد کا، تیری دکان کا، تیری تجارت کا، تیرے بینک بیلنس کا، تیری تمام پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ موت کا ہے، مسئلہ قبر کا ہے، مسئلہ قیامت کا دن کا ہے، مسئلہ حشر کے میدان کا ہے۔ او میرے بھائیو، حضرت عثمان غنی اتنا روتے تھے، قبر کے سامنے آ جانے سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ ہم قبرستان میں جا کر اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں، ہنسنا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کاش ابو بکر کوئی پرندہ ہوتا، قیامت میں حساب ہی نہ دینا پڑتا۔ انہیں جو کام کرنے والے تھے، جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہوئی تھی، جنہیں جنت کے پروانے ملے ہوئے تھے، وہ اتنا غم زدہ، اتنا خوف۔ موت کے وقت میں حضرت عمر نے اپنا چہرہ مٹی سے رگڑا، کروٹ بدلی، بیٹے کی گود میں سر رکھا تھا، بیٹا میرا سر نیچے تو رکھ دے، ابا جان میری گود میں رکھا رہنے دو، نہیں بیٹا میرا سر نیچے رکھ دے مٹی میں، اور اپنا گال رگڑنے لگے اور فرمایا اے عمر تو ہلاک ہو گیا اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا، اے عمر تو ہلاک ہو۔ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہوئی وہ ڈر رہے، وہ کانپ رہے، وہ خوف میں آ رہے، اور ہم بے فکر اور ہم غافل اور ہم آخرت کے اعتبار سے میرے بھائیوں دوستوں بھولے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بلاوا آئے، آج توبہ کرو۔ ویسے بھی تو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، بولو ویسے بھی تو بہت سارے رشتہ دار چلے گئے، بہت سارے نوجوان چلے گئے، بہت سارے بوڑھے چلے گئے، بہت ساری عورتیں چلی گئیں۔ ہاں میرے ساتھ ایک نوجوان نکلا تو سب سے پہلے میں نے اشرا لگایا، میرے دو دوست تھے، دونوں کو میں نے تیار کرا، چلو میرے ساتھ جماعت میں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں، میں نے چلو ہم کریں گے انشاءاللہ انتظام۔ میں انہیں دونوں کو لے گیا، ہم 3 آدمی تھے، تینوں گھومنے پھرنے بھی جاتے تھے، میں نے ان کی تشکیل کری، میں نے لے گیا۔ ایک کا نام نسیم تھا، ایک کا نام ارشاد تھا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ نسیم کی بھی مغفرت فرمائے، ارشاد کی بھی مغفرت فرمائے۔ دونوں بھائی چلے گئے حادثے کے اندر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیو کیا پتہ کب بلاوا آ جائے، بولو کیا پتہ کب بلاوا آ جائے۔ حالات بہت عجیب ہیں، قربانی بڑھا دو، مجاہدہ بڑھا دو انشاءاللہ، محنت بڑھا دو، رات کو 3 بجے اٹھ جایا کرو انشاءاللہ، محنت کو بھی اللہ ہی سے مانگو، اے اللہ تشکیل کرنے میں میری مدد فرما دے، اللہ 2.5 گھنٹے لگانے میں میری مدد فرما دے، اللہ روزانہ مشورے میں جڑنے اور ساتھیوں کو جوڑنے میں میری مدد فرما دے، بولو اے اللہ گھر کی اور مسجد کی تعلیم جم کے کرنے میں میری مدد فرما دے، اے اللہ روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے میں، تیری بڑائی بولنے میں، تیری قدرت، تیری طاقت، تیری وحدانیت کے تذکرے کرنے میں میری مدد فرما دے، اے اللہ ہفتے کے دونوں گشت، اے اللہ فارغ کر کے دونوں نمازوں کا وقت کرنے میں، ساتھیوں کو دوسرے گشت میں تیار کرنے میں میری مدد فرما دے، اے اللہ ہر مہینے 3 دن لگانے میں، اے اللہ ہر سال 4 مہینے لگانے میں، ارے بولو میری مدد فرمائے، اے اللہ ہر سال 4 مہینے لگانے میں میری مدد فرما دے، اے اللہ ہر سال 4 مہینے لگانے میں تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ میں کمزور، میں ضعیف، اے اللہ تو میری مدد کر دے گا، میرے سارے کام بن جائیں گے، تیرا کوئی مسئلہ نہیں، بولو اس لیے نیت کرو اللہ سے مدد مانگیں گے، کون کون مانگے گا؟ پھر آسان ہے سب کچھ، 4 مہینے کی جماعتیں بناؤ گے، کون کون بنائے گا؟ تم جاؤ نہ جاؤ 4 مہینے کے بعد چلاؤ، بولو تم جاؤ نہ جاؤ، اور جب تم چلاؤ گے بعد تم بھی جاؤ گے، یاد رکھنا۔ ہماری جماعت بنتی ہے 4 مہینے کی، کیا کرتے ہیں؟ تشکیل کرتے رہتے ہیں 4 مہینے کی، بولو کیا کرتے رہتے ہیں؟ چل بھائی 4 مہینے کو، چل بھائی 4 مہینے کو، چل بھائی 4 مہینے کو، ہاں بھائی کب کو چل رہا 4 مہینے، ہاں بھائی چل رہا، ہاں بھائی کیا سوچا چل رہا نہیں 4 مہینے کے لیے، اور یہ فائدہ، یہ پہلے چلے میں اترے گا زنگ، دوسرے میں چڑھے گا رنگ، تیسرے میں آوے گا ڈھنگ، اور جب کوئی کام کرنا ہی ہے تو ڈھنگ سے کریں گے، بولو ارے جب کام کرنے کا ہے دعوت کا، بولو یوں کہو میرے سارے مسائل کا حل دعوت کی محنت میں ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اس لیے ایک نیت تو یہ کرو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، قربانی میں آگے بڑھیں گے، محنت میں آگے بڑھیں گے، دعاؤں میں آگے بڑھیں گے، مجاہدوں میں آگے بڑھیں گے، اور محنت میں آگے بڑھ کر بھائی دوستو کم سے کم یہ تو طے کرو انشاءاللہ 5 اعمال، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ بڑوں کی طرف سے جو بات آئے گی، یہ 2.5 گھنٹے کے اندر اسٹوڈنٹ کی فہرست بناؤ، ٹھیک ہے، یہ فہرست بنانا 2.5 گھنٹے کے اندر ہے، یاد رکھنا، حاجیوں کی فہرست بنانا 2.5 گھنٹے کے اندر ہے، بولو
بناؤ گے انشاءاللہ؟ بڑوں کی طرف سے جو بات آئی اسے سینے سے لگائیں گے، چلائیں گے. اپنے اطراف کی جتنی کمزور مسجدیں ہیں سب کو پانی دیں گے انشاءاللہ. جب تمہاری 3 دن کی جماعت بنے، چلے کی جماعت بنے، 4 مہینے کی جماعت بنے، جہاں تم دوسرا گشت کرتے ہو وہاں جاؤ اور وہاں سے تشکیل کر کے اپنے ساتھ وہاں کے ساتھیوں کو لے کر جاؤ. انشاءاللہ مشورہ ہو جائے. آپ کی جماعت مسجد مضبوط ہے تو اپنی 3 دن کی جماعت وہاں ڈالو جہاں دوسرا گشت کرنے جاتے ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ، جس سے ہر مسجد میں کام شروع ہو جائے، ہر مسجد میں دعوت کی محنت شروع ہو جائے. اب بتاؤ پیارے نبی کے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب بتاؤ پیارے نبی کے درد کو اپنا درد بنانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اب بتاؤ 4 مہینے ہر سال لگانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو کھڑے ہو کر کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں اللہ سے مانگوں گا اللہ کی مدد، اللہ مجھے قبول فرما لے، میری مسجد کی 4 مہینے کی جماعت بنے گی انشاءاللہ. آپ کی جماعت بنے گی 4 مہینے کی. مسجد اسد مسجد سے کون سا مہینہ؟ 1 اپریل سے اسد مسجد کی 4 مہینے کی جماعت. کوشش کریں گے پیدل انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. 10-12 وصولی بھی آگے الحمدللہ الحمدللہ. اور بولو ہمت کر کے 15 اگست سے جائیے کہ 4 مہینے. اللہ قبول فرمائے. اور بولو کھڑے ہو کر محمد ثاقب. کون سا مہینہ؟ اپریل میں انشاءاللہ. پوری جماعت بنائیں گے. کون سی مسجد؟ فضل حق مسجد کی جماعت. محمد ثاقب بنائیں گے انشاءاللہ 4 مہینے کی جماعت. اللہ قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے. مہینہ جولائی میں ایک جماعت فرمان مسجد کی جائیں گے 4 مہینے کی ہر مسجد تو آسان ہو جائے گی. جون میں بنائیں گے 4 مہینے کی جماعت ماشاءاللہ. ہر سال 4 مہینے کا ارادہ کہ یوشا بھائی نے اللہ آسان فرمائے. محمد کون سی مسجد؟ الفسانی مسجد سے. لو بھائی الفسانی کا خطہ کھل گیا 4 مہینے کی جماعت.